بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھوں کے سامنے عمر کا سینہ کسی ٹوٹی ہوئی پرانی دھنکنی کی طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور ہر سانس کے ساتھ اس کے حلق سے نکلنے والی خرخراہٹ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ کمرے میں مٹی کے تیل کا دیا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جس کی مدھم اور لرزتی ہوئی روشنی میں میرے بھائی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ باہر طوفان اپنی پوری شدت سے دروازے سے ٹکرا رہا تھا، جیسے کوئی وحشی درندہ اندر آنے کے لیے بےتاب ہو۔ میں نے ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا عمر کی پیشانی پر رکھا تو اس کا جسم تپتے ہوئے توے کی طرح گرم تھا۔ دوا کی شیشی خالی ہو کر ایک کونے میں پڑی میرا منہ چڑھا رہی تھی، اور میرے دوپٹے کے پلو میں بندھے ہوئے چند سکے بھی ختم ہو چکے تھے۔ میں مریم ہوں، اسی معزز شاہی کمہار خاندان کی آخری نشانی، جن کے ہاتھوں کی بنی ہوئی سراہیاں کبھی وقت کے بادشاہوں کے دسترخوان کی زینت بنتی تھیں، لیکن آج وقت کے پہیے نے ہمیں اس کچی بستی کے آخری کونے میں لا پھینکا تھا، جہاں غربت ہماری واحد ساتھی تھی۔ میرے والد کا فن تو شاید ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، مگر ان کی سکھائی ہوئی ہنر مندی میرے ہاتھوں میں باقی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج میرے پاس وہ چکنی مٹی بھی نہیں تھی جسے بیچ کر میں عمر کے لیے دوا لا سکتی۔ کل رات کی بارش میرے صحن میں رکھی ساری تیار مٹی بہا کر لے گئی تھی، اور اب میرے پاس سوائے خالی ہاتھ اور بیمار بھائی کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے خالی نظروں سے کھڑکی کے باہر گھپ اندھیرے کو دیکھا، جہاں بارش کا شور کسی ماتم کی طرح گونج رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں دادی کا بتایا ہوا وہ قصہ گوندا، جس کا ذکر وہ ہمیشہ دبی ہوئی آواز میں کرتی تھی۔ گاؤں کے شمال میں موجود وہ سرخ ٹیلا، جہاں کی مٹی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خون سے گوندی گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا سایہ ہے، اور وہاں جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ لیکن دادی نے بتایا تھا کہ اس ٹیلے کی مٹی دنیا کی نایاب ترین مٹی ہے، جو پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے، مگر 100 سال میں ایک بار کوئی ایسی رات آتی ہے جب وہ مٹی مکھن کی طرح نرم ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ رات آج ہی ہے یا نہیں، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر میں آج رات خالی ہاتھ بیٹھی رہی تو صبح تک عمر کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ خوف اور محبت کی جنگ میں محبت جیت گئی۔ میں نے دیوار سے لٹکی ہوئی اپنی پرانی شال اتاری اور اسے سر پر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میں نے جھک کر عمر کے ماتھے کو آخری بار چھوا اور دل ہی دل میں رب سے اس کی سلامتی کی دعا مانگی۔ دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ مریم تیرے پاس ڈرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کدال اور ٹوکری اٹھائی اور طوفانی رات کے اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ باہر کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہوا کے تھپیڑے مجھے اڑائے لے جا رہے تھے، اور بارش کی بوندیں نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ کیچڑ میں میرے پاؤں دھس رہے تھے، مگر میری نظریں اس دور نظر آنے والے ٹیلے پر جمی تھیں جو بجلی کی چمک میں کسی دیو ہیکل سائے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں اور ہر دروازہ بند تھا، صرف میں تھی اور یہ طوفان۔ جیسے جیسے میں ٹیلے کے قریب پہنچ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی بھاری اور دم گھٹنے والی کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی وہاں رک رک کر چل رہی ہو۔ ٹیلے کے دامن میں پہنچ کر میں ہانپنے لگی۔ میرے سامنے سرخ مٹی کا وہ پہاڑ کھڑا تھا جسے دیکھ کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی کدال زمین پر ماری۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ پتھر سے ٹکرائے گی، مگر یہ کیا! کدال مٹی میں ایسے دھس گئی جیسے وہ گیلے آٹے کا ڈھیر ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا دادی کی بات سچ تھی؟ میں نے جھک کر مٹی کو مٹھی میں لیا تو میں حیرت سے جم گئی۔ سردیوں کی اس ٹھٹھرتی رات میں بھی وہ مٹی گرم تھی، اتنی گرم جیسے اسے ابھی ابھی تندور سے نکالا گیا ہو، اور اس میں سے مٹی کی خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی پرانی اور نشیلی مہک آ رہی تھی، جیسے سندل اور عطر کو ملایا گیا ہو۔ یہ کوئی عام مٹی نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی ٹوکری بھرنا شروع کی۔ ہر بار جب میں مٹی کھودتی، مجھے زمین کے نیچے سے ایک دبی دبی سی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی دور، بہت دور کراہ رہا ہو۔ میرا وہم تھا یا حقیقت، مگر مجھے ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد سائے رقص کر رہے ہوں۔ ہوا کی سائیں سائیں میں مجھے الفاظ سنائی دینے لگے، مت لے جاؤ، یہ ہماری امانت ہے، مت لے جاؤ۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے بس اپنی ٹوکری بھرنی تھی اور بھاگنا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ میں کوئی سخت چیز آئی۔ میں نے سمجھا پتھر ہے، مگر جب بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے اس ڈھیر میں کوئی چیز جگنوں کی طرح چمک رہی ہے۔ لیکن میرے پاس رک کر تحقیق کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ٹوکری بھر چکی تھی اور اس کا وزن معمول سے کئی گنا زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل اسے سر پر رکھا اور الٹے قدموں گھر کی طرف بھاگی۔ واپسی کا راستہ مجھے زیادہ طویل اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔
کوئی بھاری قدم میرے قدموں کے نشانات پر چل رہے ہیں، مگر میں نے مڑ کر پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ دادی کہتی تھیں کہ اگر پیچھا کرنے والے کو مڑ کر دیکھ لو تو وہ تم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور پشت دروازے سے لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر سکون کی بات یہ تھی کہ عمر اب بھی سانس لے رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر سانس بحال کیا اور پھر ٹوکری کو صحن کے بیچ میں الٹ دیا۔ لالٹین کی روشنی میں وہ سرخ مٹی خون کے لوتھڑوں جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا کمہار کا چاک تیار کیا اور مٹی کو گوندنے کے لیے اس میں پانی ملایا۔ جیسے ہی پانی مٹی پر گرا، کمرے میں وہی عجیب خوشبو پھیل گئی۔ میں نے مٹی کو گوندنا شروع کیا تو میرے ہاتھوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ مٹی بے جان نہیں تھی، یہ میرے ہاتھوں کے لمس کو پہچان رہی تھی۔ ایک ماہر کمہار ہونے کے ناطے میں مٹی کی تاثیر جانتی تھی، مگر یہ مٹی میری انگلیوں کے اشارے سمجھ رہی تھی۔ میں نے مٹی کا ایک پیڑا چاک پر رکھا اور اسے گھمانا شروع کیا۔ میرا ارادہ ایک سادہ گھڑا بنانے کا تھا تاکہ اسے صبح سب سے پہلے بیچ سکوں، مگر میرے ہاتھ میرے قابو میں نہیں تھے۔ میری انگلیاں خود بخود حرکت کر رہی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مٹی نے ایک شاہانہ سراہی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی گردن لمبی اور نازک تھی اور اس کا پیٹ گول اور ہموار۔ یہ میرے ہنر کا شاہکار تھا، لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ جب میں سراہی کی تکمیل کے قریب تھی اور اسے ہموار کر رہی تھی تو میری انگلی کسی نوکیلی چیز سے ٹکرائی۔ میں نے اسے کنکر سمجھ کر نکالنا چاہا اور مٹی کو ذرا سا کھرچا۔ اسی لمحے میرے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ گیلی سرخ مٹی کے نیچے سے نیلا شفاف پتھر جھانک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے صاف کیا۔ وہ کانچ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک خالص بے داغ نیلم تھا جو دیے کی روشنی میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے دیوانہ وار باقی مٹی کو ٹٹولا۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ اس پوری مٹی میں جا بجا ہیرے، زمرد اور یاقوت کے ذرات ملے ہوئے تھے۔ یہ مٹی نہیں تھی، یہ تو کسی بادشاہ کا پگھلا ہوا خزانہ تھا جسے مٹی کی شکل دے دی گئی تھی۔ میں مریم، جو کل تک ایک وقت کی روٹی کو ترستی تھی، آج میرے صحن میں دنیا کی سب سے بڑی دولت بکھری پڑی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوشی سے زیادہ خوف مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ خزانے اپنے ساتھ سانپ بھی لاتے ہیں۔ ابھی میں اس سراہی کو ہکا بکا دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گر گیا۔ اتنی شدید سردی کہ میرے دانت بجنے لگے۔ لالٹین کی لو بھڑکی اور پھر بجھ گئی۔ اب کمرے میں صرف بجلی کی چمک کی روشنی تھی، اور اسی روشنی میں نے دیکھا کہ میرے صحن کے بیچوں بیچ ہوا کا ایک بگولا سا بن رہا ہے جو گرد اور سوکھے پتوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ دبک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بگولا تھما اور اس کی جگہ ایک انسانی ہیولا نمودار ہوا۔ جب میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک قداور مرد تھا جس کا لباس شاہانہ لیکن پرانے زمانے کا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی ہیبت تھی کہ میری رگوں میں خون جم گیا۔ اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں، بلکہ ان میں پگھلے ہوئے سونے جیسا رنگ تھا، اور ان میں غصے کی بجائے ایک گہری تشویش تیر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑ رہے تھے مگر کوئی آہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز میرے حلق میں پھنس چکی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اس نے اپنی سنہری آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اے انسان زادی۔ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، بھاری اور گونجدار۔ میں نے اس مٹی کی حفاظت کی قسم کھائی تھی اور تم اسے چوری کر لائی ہو۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پیچھے پڑی سراہی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور بمشکل بولی، میں چور نہیں ہوں، میں تو صرف مٹی لینے گئی تھی، میرے بھائی کی جان خطرے میں ہے۔ اس اجنبی وجود نے ایک نظر میرے بیمار بھائی عمر پر ڈالی جو ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم ہوئے۔ وہ بازل تھا، جنات کا شہزادہ۔ یہ بات مجھے اس وقت معلوم نہیں تھی مگر اس کے انداز سے شاہانہ وقار ٹپک رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نہیں جانتی مریم، تم اپنے گھر میں مٹی نہیں بلکہ آگ لے آئی ہو۔ یہ جنات کے بادشاہ کا گمشدہ خزانہ ہے جو صدیوں سے اس ٹیلے میں دفن تھا۔ اگر یہ مٹی سوکھ گئی تو یہ جواہرات پانی بن کر بہہ جائیں گے، اور اگر تم نے اسے آگ میں پکانے کی غلطی کی تو ایک ایسا دھماکہ ہوگا جو تمہارے اس پورے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھوں سے سراہی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ تو کیا میں اسے پھینک دوں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میری محنت، میرے بھائی کی دوا، سب ختم۔ بازل نے نفی میں سر ہلایا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں، اب اسے پھینکا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ مٹی اب تمہارے ہاتھوں کے لمس کی عادی ہو چکی ہے۔ میں اسے چھو نہیں سکتا کیونکہ میرا ایک لمس اسے جلا دے گا۔ تم
تم شاہی کمہاروں کی نسل سے ہو، تمہارے خون میں مٹی کی زبان سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ بازل نے ایک عجیب سی پیشکش بھرے انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب دھمکی نہیں بلکہ ایک امید تھی۔ سنو لڑکی، اگر تم اس خزانے کو بچانا چاہتی ہو اور اپنی جان بھی، تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ تمہیں اس ساری مٹی سے گھڑے بنانے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا صرف کچے گھڑے، انہیں کبھی آگ مت دکھانا۔ کچی مٹی ہی ان جواہرات کی تاثیر کو ٹھنڈا رکھ سکتی ہے اور انہیں پگھلنے سے بچا سکتی ہے۔ میں حیرت سے اس جنزادے کو دیکھ رہی تھی۔ مگر میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ مجھے ان ہیروں کی ضرورت نہیں، مجھے میرا بھائی چاہیے۔ بازل کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم نے میری امانت کی حفاظت کی اور ان گھڑوں کو کچا رکھ کر ان میں موجود خزانے کو محفوظ کر لیا، تو میں تمہیں وہ دوں گا جو دنیا کا کوئی طبیب نہیں دے سکتا۔ میں تمہارے بھائی کو اپنی سانسوں کی مسیحائی دوں گا۔ وہ صبح سورج نکلنے تک اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی میں اس کی بات پر یقین کرنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر فضا میں ایک بہت ہی قریب اور خوفناک چیخ گونجی۔ یہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی۔ بازل چونکا اور اس کے چہرے پر شدید خوف کے سائے لہرا گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف پلٹا۔ جلدی کرو مریم، اس مٹی کو چھپا دو، کسی گیلے کپڑے سے ڈھانپ دو اسے، فوراً۔ میں بوکھلا گئی۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بازل نے میرے کندھے کو اتنی زور سے پکڑا کہ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ سوال مت کرو، وہ آ گیا ہے سیماب، خزانے کا بھوکا اور انسانوں کا دشمن۔ اسے اس مٹی کی خوشبو آ گئی ہے۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ خزانہ تمہارے پاس ہے تو وہ تمہارے بھائی کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ چھپاؤ اسے ابھی۔ بازل کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میں نے بنا کچھ سوچے فوراً اپنی گیلی چادر اتاری اور اس چمکتی ہوئی سراہی اور باقی مٹی کے ڈھیر پر ڈال دی۔ اسی لمحے ہمارے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھاری چیز اس سے ٹکرائی ہو، اور لکڑی کے دروازے میں دراڑ پڑ گئی۔ باہر سے آنے والی بو اب بارش کی نہیں بلکہ سڑے ہوئے گوشت کی تھی، اور ایک ایسی ہنسی کی آواز آئی جس نے میری روح تک کو فنا کر دیا۔ باہر کھڑی وہ مخلوق اب صرف دستک نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کے گلے سے نکلنے والی غراہٹ میرے دل و دماغ کو معوف کر رہی تھی۔ بازل میرے اور دروازے کے بیچ ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا وہ شاہانہ وقار جو چند لمحے پہلے تک اس کے چہرے پر تھا، اب ایک وحشیانہ جلال میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور اس کی انگلیوں سے سرخ رنگ کا دھواں نکل کر دروازے کی دراڑوں کی طرف لپکا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ دروازے کو اندر سے سیل کر رہا ہو۔ باہر موجود سیماب کی آواز اب اور زیادہ کرخت ہو گئی تھی۔ بازل، میں تمہاری موجودگی کی بو سونگھ سکتا ہوں۔ دروازہ کھولو شہزادے، تم جانتے ہو کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اس آواز میں ایسی مقناطیسی کشش اور وحشت تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں خود اٹھ کر دروازہ کھول دوں تاکہ یہ عذاب ختم ہو۔ مگر بازل نے مڑ کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا حکم تھا جس نے مجھے اپنی جگہ پر جمائے رکھا۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جو میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ شاید وہ جناتی زبان کا کوئی قدیم منتر تھا۔ جیسے ہی اس کے الفاظ مکمل ہوئے، دروازے پر پڑنے والی ضربیں رک گئیں۔ ایک طویل اور جان لیوا خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں مجھے اپنی ہی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ بازل نے اپنا ہاتھ نیچے گرایا اور اس کے کندھے ذرا سے جھک گئے۔ وہ چلا گیا ہے مریم، مگر زیادہ دور نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی نظریں اب بھی بند دروازے پر جمی تھیں۔ وہ صرف ٹٹولنے آیا تھا، اسے شک ہے مگر یقین نہیں۔ بارش کی بو اور میرے اس حفاظتی حصار نے فی الحال خزانے کی خوشبو دبا دی ہے، مگر یاد رکھنا سیماب ایک ایسا شکاری ہے جو اپنے شکار کو بھولتا نہیں۔ وہ واپس آئے گا اور وہ اگلی بار دستک نہیں دے گا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل اب بھی کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا میں یہ مٹی واپس پھینکاؤں؟ بازل میری طرف مڑا اور اس کے چہرے پر اب ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے لڑکی، یہ مٹی اب تمہارے لمس کی عادی ہو چکی ہے۔ اگر اب اسے واپس زمین میں دفن کیا بھی گیا تو یہ اپنی حرارت سے زمین کو بنجر بنا دے گی۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اسے شکل دینی ہوگی، اسے پرسکون کرنا ہوگا۔ بازل میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی آنچ اب مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ دے رہی تھی۔ سنو مریم، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ جنات کے بادشاہ کا وہ خزانہ ہے جسے دشمنوں سے بچانے کے لیے پگھلا کر مٹی میں ملا دیا گیا تھا۔ یہ جواہرات زندہ ہیں، یہ سانس لیتے ہیں۔
اگر یہ مٹی سوکھ گئی یا پک گئی تو ان کا دم گھٹ جائے گا اور یہ پگھل کر پانی بن جائیں گے۔ تمہیں اپنی ہنرمندی سے انہیں کچے گھڑوں کی شکل دینی ہوگی۔ کچی مٹی کی ٹھنڈک ہی انہیں زندہ رکھ سکتی ہے۔ بدلے میں بازل نے اپنی نگاہیں عمر کے زرد چہرے پر ڈالی جو ابھی تک اسی طرح بے سود پڑا تھا۔ بدلے میں تمہارے بھائی کو وہ زندگی دوں گا جو شاید قدرت نے اس کے نصیب میں لکھنا چھوڑ دی تھی۔ میں اس کے پھیپھڑوں میں اپنی دنیا کی ہوا بھر دوں گا۔ یہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ میرے پاس انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ ایک طرف موت کھڑی تھی اور دوسری طرف یہ سودا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بس اسی لمحے میرے اور اس جنزادے کے درمیان ایک اندیکھا معاہدہ طے پا گیا، ایک ایسا معاہدہ جس کی سیاہی شاید خون سے لکھی جانی تھی۔ اگلی کئی راتیں میری زندگی کی عجیب ترین راتیں تھیں۔ دن میں تو میں عام مٹی کے برتن بناتی تاکہ دنیا کی نظروں میں دھول جھونک سکوں، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور اندھیرا اپنے پر پھیلاتا، بازل نمودار ہو جاتا۔ وہ ہر رات اس ٹیلے سے تازہ سرخ مٹی لاتا اور میں رات بھر جاگ کر اس مٹی کو گھڑوں کی شکل دیتی۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ مٹی عام مٹی کی طرح نہیں تھی۔ جب میں اسے چاک پر رکھ کر اپنے ہاتھ گیلے کرتی تو مجھے اپنی ہتھیلیوں میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ مٹی کے اندر موجود ہیرے اور زمرد میرے ہاتھوں کو زخمی کر دیتے تھے، مگر میں رکتی نہیں تھی۔ بازل میرے پاس ہی بیٹھتا، کبھی وہ خاموشی سے مجھے کام کرتے دیکھتا اور کبھی دھیمی آواز میں مجھے اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں گھڑے بناتی گئی، ان کی سطح پر خود بخود ابھرنے والے نقش و نگار کسی انسانی ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں لگتے تھے۔ وہ گھڑے کچے تھے مگر ان میں ایسی چمک تھی جیسے انہیں سونے کے پانی سے نہلایا گیا ہو۔ ہر گھڑے کی تکمیل پر بازل اسے احتیاط سے اٹھا کر کمرے کے سب سے ٹھنڈے کونے میں رکھ دیتا اور اس پر گیلی بوری ڈال دیتا۔ یہ ہماری راتوں کا معمول بن گیا تھا، خوف اور ہنر کا ایک عجیب ملاپ۔ سب سے حیران کن بات عمر کی صحت تھی۔ معاہدے کے دوسرے ہی دن عمر نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی وہ جان لیوا کھانسی جو اسے بولنے نہیں دیتی تھی اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کے گالوں پر سرخی آ گئی تھی اور وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپا گھر میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ میں اسے جھوٹ بول دیتی کہ میں نے کوئی نیا عطر خریدا ہے۔ میں اسے حقیقت نہیں بتا سکتی تھی۔ بازل نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی تیسرے انسان کو اس راز کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ خزانہ اور جان دونوں جائیں گے۔ میں خوش تھی، بہت خوش، کیونکہ میرا بھائی میرے سامنے ہنس کھیل رہا تھا۔ ہماری غربت کے دن بھی بدلے نہیں تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ ایک بار یہ کام مکمل ہو جائے تو بازل ہمیں اتنا نواز دے گا کہ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ خوشی اور غم کا رشتہ چولی دامن کا ہوتا ہے، اور جب خوشی حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بڑی مصیبت دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ بازل اکثر مجھے کہتا تھا کہ مریم، سیماب خاموش ہے اور یہی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ دشمن کا شور اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنی اس کی خاموشی ہوتی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہم نے تقریباً تمام مٹی کو گھڑوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب صرف آخری کھیپ باقی تھی۔ اس شام میں بازار سے سودا سلف لینے گئی تھی۔ میرا دل بہت ہلکا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج رات آخری گھڑا مکمل کر کے میں بازل سے کہوں گی کہ وہ اپنی امانت لے جائے اور ہمیں ہماری دنیا میں خوش رہنے دے۔ میں نے عمر کے لیے اس کی پسندیدہ مٹھائی خریدی اور تیز قدموں سے گھر کی طرف لوٹی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر لالی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوئی مجھے ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ ہمیشہ کی طرح گلی میں بچوں کے کھیلنے کا شور نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہے۔ میرے ہاتھ سے مٹھائی کا لفافہ گر گیا۔ میں دیوانہ وار اندر داخل ہوئی۔ عمر، عمر، میں نے آواز دی مگر جواب میں صرف میری اپنی آواز گونج کر واپس آ گئی۔ صحن خالی تھا، کمرہ خالی تھا، عمر وہاں نہیں تھا۔ اس کی جگہ صحن کے بیچوں بیچ وہ آخری کچا گھڑا ٹوٹا ہوا پڑا تھا جسے میں نے کل رات ادھورا چھوڑا تھا، اور اس کے پاس کالے رنگ کے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا بھائی کہاں گیا؟ تبھی میری نظر صحن کی دیوار پر بیٹھے ایک کوے پر پڑی۔ یہ عام کوا نہیں تھا، اس کی جسامت کسی بڑے گدھ جتنی تھی اور اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کائیں کائیں نہیں کیا بلکہ اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کے حلق سے جو آواز نکلی وہ انسانی تھی۔ نہیں، انسانی نہیں بلکہ سیماب کی آواز تھی، وہی کرخت اور ڈراؤنی آواز جو میں نے اس رات دروازے کے پیچھے سنی تھی۔ مریم، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ کوے نے اپنا سر ٹیڑھا کر کے مجھے دیکھا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اور وہ شہزادہ مجھے دھوکہ دے سکو گے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں واپس آؤں گا۔
اگر تم اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو وہ سارے گھڑے لے کر پرانی حویلی آ جاؤ، سورج پوری طرح ڈوبنے سے پہلے، ورنہ تمہارا بھائی میرا نوالا بنے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کوا ایک خوفناک قہقہا لگاتا ہوا اڑ گیا اور میں وہیں پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہ گئی۔ میرے کانوں میں عمر کی خیالی چیخیں گونجنے لگیں۔ ابھی میں ہوش میں آنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میرے پیچھے ہوا کا دباؤ بڑھ گیا اور بازل نمودار ہوا۔ اس بار اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ اس نے صحن کا منظر دیکھا اور ایک ایسی فلک شگاف چیخ ماری کہ گھر کی چھت لرز گئی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ بازل نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں مریم، میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری جنات کی کونسل سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ وہ مڑا اور جانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ سیدھا سیماب کے پاس جا رہا ہے اور غصے میں وہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا۔ سیماب کے پاس عمر تھا، اگر بازل نے حملہ کیا تو سیماب سب سے پہلے عمر کو مارے گا۔ میں نے فوراً اٹھ کر بازل کا راستہ روکا۔ رک جاؤ بازل، خدا کے لیے رک جاؤ۔ بازل نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں مریم، یہ بات اب خزانے کی نہیں رہی، یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ اس نے میری حفاظت میں موجود انسان کو ہاتھ لگایا ہے۔ میں نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بازل میری بات سنو، اگر تم وہاں گئے تو وہ عمر کو مار دے گا، اسے خزانہ چاہیے نا، ہم اسے خزانہ دیں گے۔ بازل نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ اگر یہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ دنیا تباہ کر دے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور میری آنکھوں میں ایک عزم ابھر آیا، وہ عزم جو صرف ایک بہن کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں بازل، ہم اسے خزانہ نہیں دیں گے، ہم اسے وہ دیں گے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ میرے پاس ایک منصوبہ ہے، ہم خزانہ بھی بچائیں گے اور میرے بھائی کو بھی۔ بازل کی آنکھوں کی سرخی کچھ کم ہوئی اور اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیسا منصوبہ؟ تم ایک معمولی انسان ہو مریم، تم سیماب کی طاقت کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور صحن میں پڑے ہوئے راکھ اور مٹی کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ میں کمہار کی بیٹی ہوں بازل، میں مٹی کو شکل دینا جانتی ہوں۔ ہم اسے وہ گھڑے دیں گے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن ان گھڑوں میں وہ نہیں ہوگا جو وہ سمجھ رہا ہے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ بازل چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تمہاری آنکھوں میں جو آگ ہے مریم، وہ مجھے اپنی تلوار سے زیادہ تیز لگ رہی ہے۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے وقت ضائع کیے بغیر صحن کے کونے میں پڑی عام مٹی، راکھ، لال مرچیں اور کچھ پرانی لوہے کی کیلیں جمع کرنا شروع کی۔ میرے دماغ میں دادی کا بتایا ہوا وہ ٹوٹکا تھا جو وہ بری نظر اور بلائیں ٹالنے کے لیے استعمال کرتی تھی، مگر آج میں اسی بلا کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے والی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ سورج ڈوبنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی اور پرانی حویلی یہاں سے دور تھی۔ میں نے جلدی جلدی نئے گھڑے بنانے شروع کر دیے۔ بازل حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ان کچے گھڑوں میں خزانہ نہیں بلکہ سیماب کی موت بھر رہی تھی، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر سیماب نے گھڑے کھول کر دیکھ لیے تو یہ ایک جوا تھا، زندگی اور موت کا جوا، اور میں یہ جوا کھیلنے کے لیے تیار تھی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اب خون اگل رہی تھیں، مگر مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے سامنے مٹی، راکھ، سسکتی ہوئی لال مرچیں اور زنگ آلود کیلوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا، جسے میں دیوانہ وار کچے گڑھوں میں بھر رہی تھی۔ بازل کے سرخ آنکھیں مسلسل آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں سورج تیزی سے مغرب کی گود میں ڈوب رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے بھائی کی زندگی کا ایک دھاگا توڑ رہا تھا۔ میں نے آخری گھڑے کا منہ گیلی مٹی سے بند کیا اور ہانپتے ہوئے بازل کی طرف دیکھا۔ اس نے بنا کوئی سوال کیے ان وزنی گھڑوں کو اپنی پیٹھ پر لادا جیسے وہ روئی کے گالے ہوں۔ اس کے چہرے پر جنگجوؤں والا جلال تھا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں مجھے ایک خوف بھی دکھائی دیا۔ وہ خوف اپنی جان کا نہیں بلکہ میری ناکامی کا تھا۔ اگر میرا یہ دیسی ٹوٹکا ناکام ہو گیا تو ہم دونوں کی بوٹیاں تک نہیں ملیں گی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور بازل کے پیچھے بھاگی۔ ہماری منزل وہ ویران حویلی تھی جو گاؤں سے میلوں دور گھنے جنگل کے بیچ میں کسی آسیب زدہ کھوپڑی کی طرح ایستادہ تھی۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا، کانٹے دار جھاڑیاں میرے پیروں کو زخمی کر رہی تھیں، اور شام کا دھندلکا اب گہری سیاہی میں بدل رہا تھا۔ جنگل خاموش نہیں تھا، بلکہ اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کسی کے رونے کی اور کبھی پاگلوں کی طرح ہنسنے کی۔ بازل نے اچانک مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ ہم حویلی کے ٹوٹے ہوئے پھاٹک کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ حویلی صدیوں پرانی لگ رہی تھی۔ اس کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور کھڑکیوں کے کیواڑ ہوا سے ہل کر ایک ڈراؤنی تال بنا رہے تھے۔
اندر سے زرد رنگ کی ایک بیمار سی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ بازل نے میرے کان میں سرگوشی کی، مریم اپنا دل مضبوط رکھنا، اندر جو کچھ بھی ہو تم نے کمزور نہیں پڑنا۔ سیماب تمہارے خوف کی بو سونگھ لیتا ہے، اگر تم ڈر گئیں تو وہ جان جائے گا کہ یہ گھڑے نکلی ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنے لرزتے وجود کو سنبھالا۔ میرے ذہن میں صرف عمر کا معصوم چہرہ تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور ہم اس موت کے کنویں میں داخل ہو گئے۔ حویلی کا مرکزی ہال کسی زمانے میں بہت شاندار رہا ہوگا، مگر اب وہاں صرف تباہی اور سڑان تھی۔ فرش پر جگہ جگہ گڑھے پڑے تھے اور چھت سے چمگادڑیں لٹک رہی تھیں۔ ہال کے بالکل وسط میں ایک ٹوٹا پھوٹا تخت نما پتھر رکھا تھا جس پر وہ بیٹھا تھا، سیماب۔ میں نے اسے پہلی بار پوری طرح دیکھا اور میری روح کانپ گئی۔ وہ بازل جیسا وجیح نہیں تھا، اس کا جسم سیاہ کوئلے کی طرح تھا اور اس کی جلد پر جگہ جگہ سے پیپ رس رہی تھی۔ اس کے سر پر بالوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے سینگ تھے اور اس کی دم ایک زہریلے سانپ کی طرح تخت کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ مگر جس چیز نے میرا کلیجہ منہ کو لا دیا وہ منظر کچھ اور تھا۔ سیماب کے قدموں میں میرا بھائی عمر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی عمر نے ایک دبی ہوئی چیخ مارنے کی کوشش کی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں اس کی طرف لپکنا چاہتی تھی مگر بازل نے میرا ہاتھ دبوچ لیا۔ سیماب نے ایک کری کہکہا لگایا جس سے حویلی کے فانوس ہلنے لگے۔ آ گئی میری شاہی کمہارن، اور ساتھ میں اپنے محافظ کتے کو بھی لائی ہو۔ اس کی آواز میں کانچ کھرچنے جیسی اذیت تھی۔ اس نے اپنی لمبی زبان سے اپنے ہونٹ چاٹے اور کہا، میں جانتا تھا کہ تم بھائی کی محبت میں ضرور آؤ گی۔ لاؤ کہاں ہے میرا خزانہ؟ بازل نے خاموشی سے گھڑوں والا ٹوکرا زمین پر رکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور آگے بڑھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر میں نے اپنی آواز کو اسپاٹ رکھا۔ میں نے کہا، یہ رہا تمہارا خزانہ سیماب، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ سیماب کی سرخ آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھری۔ وہ تخت سے نیچے اترا، اس کا قد بازل سے بھی بڑا تھا۔ وہ رینگتا ہوا گھڑوں کے قریب آیا اور چھک کر ایک گھڑے کو سونگا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اگر اسے راکھ یا مرچوں کی بو آ گئی تو کھیل یہیں ختم ہو جائے گا، مگر شاید گیلی مٹی کی خوشبو نے اندر کے راز کو چھپا رکھا تھا۔ سیماب نے سر اٹھایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت خوب، تازہ اور کچی مٹی کی مہک، تم نے واقعی کمال کر دیا لڑکی۔ لیکن سیماب اچانک رکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ مجھے کیسے یقین آئے کہ ان کے اندر وہی ہے جو میں چاہتا ہوں؟ انسانوں کی فطرت میں دھوکا ہے، میں پہلے تسلی کروں گا۔ اس نے اپنا خنجر جیسا ناخن ایک گڑھے کی طرف بڑھایا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، بازل نے کہا تھا کہ اگر یہ ٹوٹ گئے تو خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ سیماب نے مڑ کر بازل کو دیکھا اور حقارت سے ہنسا۔ بازل ایک بے وقوف ہے، میں اس خزانے کو پینے کا طریقہ جانتا ہوں، مجھے صرف ایک گھڑا توڑ کر دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ سب سے اوپر والے گھڑے پر مارا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا فیصلہ ہونا تھا۔ گھڑا چھناکے سے ٹوٹا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہوا جس کا سیماب کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ گھڑے کے اندر سے ہیرے جواہرات کے بجائے راکھ، پسی ہوئی تیز لال مرچوں اور لوہے کی کیلوں کا ایک طوفان نکلا جو سیدھا سیماب کے جھکے ہوئے چہرے اور کھلی ہوئی آنکھوں میں گیا۔ سیماب کی فلک شگاف چیخ سے حویلی کی دیواریں لرز اٹھیں۔ مرچوں نے اس کی آنکھوں کو جلایا اور لوہے کی کیلیں اس کی جلد میں پیوست ہو گئیں۔ وہ اندھا ہو کر پیچھے لڑکھڑایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچنے لگا۔ دھوکا، کمینی لڑکی، تم نے مجھے دھوکا دیا، میں تمہیں زندہ چبا جاؤں گا۔ وہ درد سے پاگل ہو کر ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا بازل کو انتظار تھا۔ حملہ کرو بازل، میں چلائی۔ بازل شیر کی طرح دھاڑا اور ہوا میں چھلانگ لگا کر سیدھا سیماب کے سینے پر جا چڑھا۔ دونوں جنات گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ لڑائی عام لڑائی نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر دیواروں پر مار رہے تھے۔ حویلی کا فرش ٹوٹ رہا تھا اور ہر طرف دھول اڑ رہی تھی۔ میں موقع غنیمت جان کر عمر کی طرف بھاگی اور جلدی جلدی اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ عمر نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا، مگر ہمارے پاس رونے کا وقت نہیں تھا۔ وہاں ایک جنگ جاری تھی۔ سیماب اندھا ہو چکا تھا مگر اس کی طاقت اب بھی برقرار تھی۔ اس نے بازل کو گردن سے پکڑ کر دور پھینکا۔ بازل ایک ستون سے ٹکرایا اور ستون دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ سیماب اندازے سے میری طرف مڑا۔ میں تمہاری خوشبو سونگھ سکتا ہوں مریم، اب تم نہیں بچو گی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ اس کے جسم سے کالا دھواں نکل رہا تھا جو اس کے غصے کی علامت تھا۔
بازل دوبارہ اٹھا اور اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے ایک نیلے رنگ کا آگ کا گولا سیماب کی طرف پھینکا۔ گولا سیماب کے کندھے پر لگا اور وہ پیچھے جا گرا۔ بازل نے چلا کر کہا، مریم بڑا گڑھا، جلدی کرو، وہ اسے زیادہ دیر نہیں روک پائے گا، اسے قید کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں بجلی گوندی۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت ایک خاص بہت بڑا اور مضبوط گھڑا تیار کیا تھا جسے ہم ساتھ لائے تھے۔ وہ ایک کونے میں پڑا تھا۔ میں نے عمر کو ایک ستون کے پیچھے چھپایا اور اس بڑے گھڑے کو لڑکاتی ہوئی میدان کے بیچ میں لے آئی۔ بازل نے سیماب کو دبوچ رکھا تھا، مگر سیماب اب دھوئیں میں تبدیل ہو رہا تھا تاکہ بازل کی گرفت سے نکل سکے۔ اسے گھڑے میں ڈالو بازل، اب۔ میں نے گھڑے کا منہ اس کی طرف کیا۔ بازل نے اپنی تمام تر جادوئی قوت صرف کر دی۔ اس نے سیماب کے وجود کو سکیڑنا شروع کیا۔ سیماب مزاحمت کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں اب انسانی نہیں بلکہ کسی ذبح ہوتے جانور جیسی تھیں۔ نہیں، میں قید نہیں ہوں گا، میں بادشاہ ہوں، بازل نے دانت پیس کر کہا۔ تمہاری بادشاہت ختم ہو گئی غدار، اب تم مٹی کی قید میں رہو گے۔ بازل نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سیماب کے دھوئیں نما وجود کو گھڑے کے منہ کی طرف دھکیل دیا۔ ایک شدید کھچاؤ پیدا ہوا، جیسے گھڑا ہوا کو اندر کھینچ رہا ہو، اور اگلے ہی لمحے سیماب کا پورا وجود ایک سیاہ بگولے کی شکل میں سمٹ کر اس مٹی کے گھڑے کے اندر چلا گیا۔ بند کرو اسے، بازل گرتے گرتے چلایا۔ میں نے پہلے سے تیار کی ہوئی گیلی مٹی کی ایک بڑی تھالی گھڑے کے منہ پر زور سے ماری اور اسے اچھی طرح دبا کر بند کر دیا۔ گھڑے کے اندر سے دھڑام دھڑام کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اندر سے دیواریں توڑ رہا ہو۔ گھڑا زمین پر اچھل رہا تھا اور دائیں بائیں لڑک رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی پوری طاقت سے پکڑ رکھا تھا۔ بازل ہانپتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے کے منہ پر کچھ عجیب سے نشانات بنائے، جس سے گھڑے کا اچھلنا کچھ کم ہوا مگر ختم نہیں ہوا۔ ہم دونوں وہیں فرش پر نڈھال ہو کر گر گئے۔ میرے کپڑے مٹی اور پسینے سے شرابور تھے اور بازل کے جسم پر نیلے خون کے نشانات تھے۔ ہم جیت گئے تھے، یا کم از کم ہمیں ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے عمر کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا جو ابھی تک صدمے میں تھا، مگر جب میری نظر اس گھڑے پر پڑی تو میری خوشی خوف میں بدل گئی۔ وہ کچا گھڑا تھا اور اندر قید سیماب کی حرارت اور ٹکروں سے اس کی دیواروں میں باریک دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ مٹی گیلی تھی اور کمزور تھی۔ بازل نے بھی یہ دیکھ لیا تھا۔ اس کا رنگ فک پڑ گیا۔ یہ نہیں رکے گا مریم، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سیماب اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ یہ کچی مٹی زیادہ دیر اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی یہ مٹی سوکھے گی یا ذرا سی بھی ٹوٹے گی وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس بار وہ ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا۔ میں نے گھڑے کی سطح پر ابھرتی ہوئی ایک دراڑ کو دیکھا جس میں سے کالا دھواں رس رہا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ ہم نے اسے قید تو کر لیا تھا مگر ہماری جیل کمزور تھی۔ کچے گھڑے کی شرط خزانے کے لیے تھی تاکہ وہ پگھل نہ جائے، مگر یہ خزانہ نہیں تھا، یہ شیطان تھا۔ بازل، میں نے بازل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خزانے والے کچے گھڑے رکھنے تھے کیونکہ وہ نازک تھے، لیکن اس بلا کو روکنے کے لیے ہمیں اصول توڑنا پڑے گا۔ بازل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ تم اسے پکا نہیں سکتی، ہمارے پاس بھٹی نہیں ہے۔ میں نے حویلی کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازوں اور فرنیچر کی طرف دیکھا۔ بھٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، آگ تو ہے نا؟ میں کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں میں ایک جنونی چمک آ گئی۔ اگر یہ گھڑا کچا رہا تو ہم مر جائیں گے۔ اسے پکا کر پتھر کرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم نے یہاں آگ جلائی تو سیماب کی چیخوں اور جادوئی طاقت سے یہ حویلی بھی ہمارے اوپر گر سکتی تھی، اور گھڑا پکنے سے پہلے ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ یہ ایک ریس تھی، آگ کی تپش اور سیماب کی طاقت کے درمیان، اور میرے پاس فیصلے کے لیے صرف چند لمحے تھے، کیونکہ گھڑے کی ایک بڑی دراڑ اب واضح ہوتی جا رہی تھی، جہاں سے سیماب کی انگلی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دراڑ اب کسی بھی وقت ایک دھماکے میں بدل سکتی تھی۔ میں نے پلٹ کر حویلی کے بوسیدہ ستونوں اور بکھرے ہوئے فرنیچر کو دیکھا جو صدیوں سے خشک ہو رہا تھا۔ یہ لکڑی نہیں تھی بلکہ بارود تھا جو صرف ایک چنگاری کا منتظر تھا۔ میں نے دیوانہ وار ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اٹھائی اور اسے صحن کے بیچوں بیچ گھسیٹ لائی۔ بازل میری نیت سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اس ہلتے ہوئے گھڑے کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کے بازوؤں کے پٹھے کھنچے ہوئے تھے اور اس کی پیشانی پر نیلے رنگ کا پسینہ چمک رہا تھا۔ مریم جلدی کرو، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس کی طاقت اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، وہ اندر سے دیواروں کو توڑ رہا ہے۔ میں نے فوراً کرسی کے ٹکڑے کیے اور انہیں گڑھے کے گرد چننا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ کانٹوں اور کیلوں سے زخمی ہو رہے تھے، مگر مجھے اپنے بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے حویلی کے کونے سے پرانے پردے نوچ لیے جو دھول سے اٹے ہوئے تھے اور انہیں لکڑیوں کے نیچے ٹھوس دیا تاکہ آگ کو بھڑکنے میں دیر نہ لگے۔ صحن میں ہر طرف خوف کا راج تھا۔
عمر ستون کے پیچھے چھپا سہم کر ہمیں دیکھ رہا تھا اور میں موت کے ساتھ ریس لگا رہی تھی۔ سیماب کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ گھڑے کے اندر سے اس کی آواز اب ایک ایسی چیخ بن کر ابھری جو انسانی کانوں کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ مت کرنا، اے کمہار کی بیٹی، مت کرنا! اگر تم نے آگ جلائی تو میں تمہاری 7 نسلوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میں تمہیں سونے میں تول دوں گا، مجھے جانے دو۔ اس کی دھمکیوں اور لالچ نے میرے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج یہ بچ نکلا تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ہوا کا دباؤ بار بار تیلی کو بجھا رہا تھا۔ بازل نے چلا کر کہا، مریم اب وقت نہیں ہے، جلا دو اسے۔ میں نے ایک ساتھ 3 تیلیاں جلائیں اور انہیں پرانے پردوں کے قریب لے گئی۔ خشک کپڑے نے فوراً آگ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے زرد شعلے ناچنے لگے۔ آگ کی لپٹیں جیسے ہی گھڑے کی گیلی سطح تک پہنچی، اندر سے ایک ایسا دھماکہ ہوا جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ گھڑا اپنی جگہ سے اچھلا مگر بازل نے اسے دبوچ لیا۔ آگ کی تپش نے میرے چہرے کو جھلسا دیا مگر میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں مزید لکڑیاں آگ میں پھینکتی رہی۔ یہ عام آگ نہیں تھی، یہ انتقام کی آگ تھی۔ سیماب کی چیخیں اب دردناک ہو چکی تھیں۔ مٹی گیلی تھی اور اصول کے مطابق اسے دھیرے دھیرے پکنا چاہیے تھا ورنہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ مگر آج قدرت کے اصول بھی میرے ساتھ تھے، یا شاید بازل کا جادو اس مٹی کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے گئے اور انہوں نے پورے گھڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچی مٹی کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ پہلے سیاہ پڑی، پھر اس میں سے بھاپ کا ایک طوفان نکلا۔ یہ وہ نمی تھی جو مٹی سے خارج ہو رہی تھی۔ گھڑے کے اندر سیماب کی ہلچل اب کم ہو رہی تھی۔ شاید گرمی اس کے وجود کو پگھلا رہی تھی یا اسے مفلوج کر رہی تھی۔ اور ایندھن لاؤ، بازل نے چیخ کر کہا۔ اسے سرخ کرنا ہوگا مریم، اسے اتنا پکاؤ کہ یہ پتھر بن جائے۔ میں نے حویلی کا بھاری دروازہ جو ایک قبضے پر لٹکا ہوا تھا اسے پوری طاقت سے کھینچا۔ وہ زمین پر گرا اور میں نے اسے گھسیٹ کر آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ آگ کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا تھا کہ حویلی کی چھت سے پلستر جھڑنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا سانس سینے میں اٹک رہا تھا، مگر میری نظریں اس گھڑے پر جمی تھیں۔ اب وہ گھڑا عام مٹی کا نہیں لگ رہا تھا، وہ آگ میں تپ کر لال انگارہ ہو چکا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا بھٹی کے اندر ہوتا ہے۔ سیماب کی آواز اب مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کی آخری چیخ ایک لمبی کراہ میں بدل گئی، نہیں نہیں، اور پھر خاموشی چھا گئی، ایک ایسی ابدی خاموشی جو موت کے بعد آتی ہے۔ ہم گھنٹوں وہاں بیٹھے رہے۔ میں آگ میں لکڑیاں ڈالتی رہی یہاں تک کہ حویلی میں جلانے کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔ آگ آہستہ آہستہ دھیمی ہوئی اور پھر بجھ گئی۔ اب وہاں راکھ کے ڈھیر کے درمیان ایک سرخ رنگ کا دیو ہیکل گھڑا کھڑا تھا۔ یہ اب کچا نہیں تھا، یہ پک کر لوہے جیسا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کی سطح پر کالے دھبے نہیں تھے بلکہ آگ نے اسے ایک عجیب سی سرخی مائل چمک دے دی تھی۔ بازل نڈھال ہو کر پیچھے گرا، اس کی سانسیں بحال ہو رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی سنہری آنکھوں میں پہلی بار میں نے تحسین کے جذبات دیکھے۔ تم نے کر دکھایا مریم، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم نے ایک جن کو قید کر لیا، اب وہ قیامت تک اسی گھڑے میں قید رہے گا۔ وہ اب دھواں نہیں رہا، وہ اب اس مٹی کا حصہ بن چکا ہے، ایک مجسمہ، ایک بے جان پتھر۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے عمر کی طرف پیش قدمی کی اور اسے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، خوف کے سائے اب چھٹ چکے تھے۔ بازل ہمارے قریب آیا، اس کا نورانی چہرہ اب پرسکون تھا۔ چلو اب گھر چلنے کا وقت ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس بھاری بھرکم پکے ہوئے گھڑے کو ہوا میں بلند کیا۔ اب یہ گھڑا اس ویران حویلی کا مکین رہے گا۔ سیماب ہمیشہ کے لیے یہاں تنہا رہے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ ہم نے حویلی کو الوداع کہا اور اس منحوس جنگل سے باہر نکل آئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ واپسی کا سفر خاموش تھا مگر یہ خاموشی پرسکون تھی۔ ہم جب گھر پہنچے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میری چھوٹی سی جھونپڑی جو کچھ گھنٹے پہلے موت کی انتظار گاہ بنی ہوئی تھی، اب وہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بازل نے صحن میں قدم رکھا اور عمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس نے عمر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھوں سے سبز رنگ کی روشنی نکلی اور عمر کے جسم میں جذب ہو گئی۔ عمر نے ایک گہری سانس لی جیسے اسے پہلی بار جینے کا حق ملا ہو۔ اس کے چہرے کی زردی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تر و تازہ گلابی رنگت نے لے لی۔ بازل نے مسکرا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے مریم، اسے کبھی کوئی بیماری چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ اس کی رگوں میں اب جنات کی دنیا کی ہوا دوڑ رہی ہے۔ میں بازل کے قدموں میں گرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے روک لیا۔ نہیں مریم، احسان کا بدلہ احسان ہے۔
تم نے میری قوم کی امانت بچائی اور ایک شیطان کو ختم کیا۔ تم اس سے کہیں زیادہ کی حقدار ہو۔ بازل نے جانے سے پہلے میرے صحن کے کونے میں پڑے مٹی کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ وہ عام مٹی تھی جو میں گاؤں سے لائی تھی۔ بازل نے جھک کر اس مٹی کو مٹھی میں لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مار دی۔ سنو مریم، خزانہ تو میں واپس لے جا رہا ہوں کیونکہ وہ انسانوں کی دنیا کے لیے نہیں ہے، لیکن تمہارا ہنر اور تمہاری نیت تمہارے پاس رہے گی۔ آج سے یہ مٹی تمہاری غلام ہے۔ تم جب بھی اس مٹی سے گھڑے بناؤ گی وہ ہمیشہ کچے رہیں گے۔ انہیں کبھی آگ میں پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر وہ کچے گھڑے لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں گے اور ٹھنڈک میں برف سے زیادہ سرد۔ ان پر خود بخود میرے خزانے کی جھلک نظر آئے گی۔ یہ میرا تمہیں آخری تحفہ ہے۔ اس نے مٹی واپس ڈھیر پر پھینکی اور میری طرف آخری نظر ڈال کر ہوا کے بگولے میں تبدیل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ بازل تو چلا گیا مگر اپنی نشانی وہاں چھوڑ گیا۔ میں نے اگلے دن اسی عام مٹی سے پہلا گھڑا بنایا۔ میں ڈر رہی تھی کہ شاید یہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اسے دھوپ میں سکایا اور اس میں پانی بھرا۔ وہ گھڑا کچا تھا مگر اس نے پانی کو گرنے نہیں دیا، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ ہوا۔ جیسے ہی گھڑے کی سطح ہوا سے خشک ہوئی، اس پر سنہری رنگ کے باریک نقش و نگار ابھرنے لگے۔ یہ وہی ڈیزائن تھے جو میں نے خزانے والی مٹی پر دیکھے تھے۔ میں نے انگلی سے انہیں چھوا تو وہ ٹھوس سونے کی طرح محسوس ہوئے۔ یہ میرے اللہ کا کرم اور اس جن زادے کی دعا تھی۔ میرے کچے گھڑے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دور سے وہ گھڑے خریدنے آتے جو پانی کو برف کر دیتے تھے اور جن کے ٹوٹنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ امیر لوگ ان گھڑوں کو سجاوٹ کے لیے منہ مانگے داموں خریدتے کیونکہ ان پر ابھرنے والا سونا اصلی ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عمر جوان ہو کر ایک طاقتور اور صحت مند نوجوان بنا۔ ہم نے وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی گرا کر ایک پکا مکان بنا لیا، مگر میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ آج بھی جب میں چاک پر بیٹھتی ہوں تو مجھے اپنے ہاتھوں میں وہی حرارت محسوس ہوتی ہے جو اس طوفانی رات سرخ ٹیلے کی مٹی میں محسوس ہوئی تھی۔ کبھی کبھی جب میں رات کو کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کھڑکی کے باہر ہوا میں اسی پرانے عطر اور گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ میں مسکرا کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوں، مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آتا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ بازل آج بھی کہیں آس پاس موجود ہے۔ شاید وہ اپنے خزانے کی نہیں بلکہ اپنی اس انسانی دوست کی خبرگیری کرنے آتا ہے جس نے اسے انسانوں پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ سیماب اب بھی اسی پرانی حویلی میں قید ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ویران راتوں میں حویلی کے اندر سے کسی کے رونے اور دیواریں پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں، مگر کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور میں مریم ہوں، کچے گھڑوں والی مریم، جس نے مٹی میں چھپے خزانے کو نہیں بلکہ مٹی کی تاثیر کو پا لیا، اور یہی میرا اصل خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔